حضرات گرامی وقار، اب آپ تھوڑی سی توجہ دیں اور میں تھوڑی سی علمی گفتگو کرنے لگا ہوں، اور یہ گفتگو اسی وقت سمجھ میں آئے گی جب توجہ مکمل طور پہ ہوگی۔ اب دیکھیے یہاں لفظ اتباع ہے، اور اتباع اور اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو عربی زبان کے اندر اتباع عربی زبان کا لفظ، اطاعت عربی زبان کا لفظ، اور اردو زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری، یعنی نبی پاک علیہ السلام کی بات ماننا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی فرما برداری جو کرے گا وہ خدائے قدوس کا محبوب بن جائے گا۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ فرما برداری کا مطلب کیا ہوا ہے؟ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بات ماننے کا مطلب کیا ہوا؟ میرے پیارو، تو ایک آدمی جو سطحی ذہن والا ہوگا، جو سطحی ذہنیت والا ہوگا، جو سطحی سوچ رکھنے والا ہوگا، وہ یہی کہے گا نماز یہ حضور کی اطاعت ہے، روزہ حضور کی اطاعت ہے، زکوٰۃ حضور کی اطاعت ہے، حج حضور کی اطاعت ہے، اور تھوڑا سا پاجامہ مبارک اوپر کر لینا یہ بھی حضور علیہ السلام کی اطاعت ہے، سر پہ امامہ اور ٹوپی پہن لینا یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت ہے، بلا شبہ بلا شبہ بلا شبہ یہ ساری چیزیں اطاعت ہیں۔ تو اب سوال پھر اپنی جگہ ہے کہ رب قدوس کا محبوب بننے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی اتباع اور حضور کی اطاعت، حضور کی فرما برداری، حضور کی پیروی ضروری ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہوگی، جس کے سر کے اوپر ٹوپی ہوگی، جو 5 وقتہ نمازی ہوگا، جو روزہ رکھنے والا ہوگا، زکوٰۃ دینے والا ہوگا، حج کرنے والا ہوگا، کیا وہ مکمل طور پہ خدا کا حبیب اور خدا کا محبوب بن جائے گا؟ تو اب سوال اگر یہ پیدا ہو تو آؤ میں آپ کو صحیح بخاری سناتا ہوں۔ صحیح بخاری، زور سے کوئی یا رسول اللہ۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی ہے میری قوم بیدار کہاں ہوگی؟ 250 کلومیٹر سفر میں کر کے آیا ہوں اور تھک آپ رہے ہیں، پورے زور سے کوئی یا رسول اللہ، تو چہرے پہ مسکراہٹ۔ میں چاہتا ہوں کہ ربیع الاول میں لوگ روئیں نہ، مسکراتے رہیں، کیونکہ حضور کی آمد ہے نا، اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب ان مسکراہٹوں کے بیچ میں آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سناتا ہوں۔ یہ مدینہ منورہ کے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیرانہ کے مقام پہ آقا کریم علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ مال غنیمت آقا کریم علیہ السلام تقسیم کر رہے ہیں۔ اب مال غنیمت آقا کریم علیہ السلام جب تقسیم فرمائیں، اور حضور علیہ السلام تقسیم کے تعلق سے نبی پاک علیہ السلام عدل و انصاف کے کس مقام کے اوپر فائز تھے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو حضرت حلیمہ سعدیہ، دنیا جانتی ہے نا کہ آقا کریم علیہ السلام کو شہر مکہ سے ایک گاؤں کے اندر بھیج دیا گیا تھا جہاں آقا کریم علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ نے جب انہیں دودھ پلایا تو ایک پستان کا نبی پاک علیہ السلام نے دودھ پلایا، دوسری پستان جب ان کے سامنے پیش کی انہوں نے نہیں پیا۔ بعد میں پتہ چلا پیا اس لیے نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے ایک اور رضائی بھائی تھے، ایک پستان کا دودھ پی دیا، دوسرے کا چھوڑ دیا کہ رضائی بھائی کا حق نہ مارا جائے۔ تو جو نبی پاک علیہ السلام کے عدل و انصاف کا عالم یہ ہو کہ شیر خاری کے عالم میں دودھ پیتے زمانے کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس مقام کے اوپر فائز کیا ہو، وہ عدل و انصاف جو اس عدل و انصاف کے اس مقام کے اوپر فائز ہوں، تو جب آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کر کے اس جہان کے اندر نظام مصطفیٰ قائم کیا ہوگا، پھر آقا کی بلندیوں کا عالم کیا ہوگا؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت، اور آقا کریم علیہ السلام، اب یہ آقا کریم علیہ السلام جس مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، اس کا نام تھا ذوالحویسرہ۔ ویسے نام بھی کتنا بھدا ہے، ذوالحویسرہ۔ یہ آیا اور آنے کے بعد اس نے جو جملہ کہا، میں مجبوراً، کیونکہ صحیح بخاری کے یہ الفاظ ہیں، مجبوراً میں اپنی زبان سے ادا کر رہا ہوں۔ اس نے آگے ہی کہا، اے دل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آپ عدل و انصاف سے کام لیجیے۔ یعنی شخص دیکھیے بندہ کیسا ہے، اور تبلیغ کرنے کے لیے امام الانبیاء کی بارگاہ میں آ گیا۔ کچھ لوگوں کو تبلیغ کا بڑا شوق ہوتا ہے نا جناب، نہ آؤ دیکھتے نہ تاؤ دیکھتے، یہ بھی نہیں سمجھتے کہ آگے بیٹھنے والا کون ہے۔ اور اس نے فوراً کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر جو ہی یہ کہا کہ اے دل یا محمد، حضور آپ
اے محمد، نہایت بدتمیزی کے ساتھ حضور کا نامی لے کر کے جو آقا کریم علیہ السلام کا نام لینا قرآن حکیم نے منع فرمایا ہے کہ اس طریقے سے میرے نبی کو نہیں پکارنا جس طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارا کرتے ہیں۔ لیکن اس نے کسی نبی پاک علیہ السلام کے نہ پروٹوکول کا خیال رکھا ہے، نہ حضور کی عزت کا خیال رکھا ہے، نہ احترام کا خیال رکھا ہے، نہ آقا کریم علیہ السلام کی وجاہت کا خیال رکھا، نہ آقا کریم علیہ السلام کی نشان نبوت اور رسالت کا خیال رکھا۔ نہایت کمینے انداز کے اندر جو ہی اس نے یہ لفظ کہا، اب وہاں پہ اللہ کے شیر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت مولا کائنات وہیں تھے، حضرت صدیق اکبر بھی وہیں تھے، حضرت فاروق اعظم عثمان غنی بھی وہیں تھے، اور بڑے بڑے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں اللہ کی تلوار حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اجازت کی ضرورت ہے۔ کہا عمر کیا کرو گے؟ کہا بس تلوار میری ہوگی، گردن اس کی ہوگی، صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ آپ صرف یا رسول اللہ آپ صرف ہری جھنڈی دکھا دیجئے نا، ابھی یہ خاک و خون کے اندر اس کی لاش تڑپتی ہوئی نظر آئے گی۔ میرے ہوتے ہوئے صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر اس نے یہ لفظ کہنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ آقا کریم علیہ السلام کی شان کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آقا اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، آقا دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے۔ وہ تو ان کی شان رحمت آقا کریم علیہ السلام کی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عمر چھوڑ دو اس کو، عمر اس کو کیا فرمایا؟ عمر اس کو چھوڑ دو۔ آگے ارشاد فرمایا عمر کچھ لوگ پیدا ہوں گے اسی کے خاندان کے، آگے چل کر کے پیدا ہوں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کی علامت یہ ہوگی کہ وہ عبادت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اور قرآن ایسا پڑھیں گے، ایسا قرآن حکیم پڑھیں گے کہ ان کے قرآن کے سامنے تم اپنا قرآن پڑھنا حیج سمجھو گے، ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو حیج سمجھو گے، لیکن وہ ایمان سے اسلام سے اس طریقے سے نکلے ہوں گے جس طریقے سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ تیر کس سے نکل جاتا ہے؟ تیر کس سے نکل جاتا ہے؟ شکار سے۔ تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اب تیر شکار سے کیسے نکل جاتا ہے؟ تو آج کل تیروں کا سسٹم ہے بند، اس لیے بات سمجھانی پڑے گی۔ کوئی بھی جانور ہونا تو اس جانور کے اندر خون بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کیا کیا ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن تیر اتنی تیزی کے ساتھ آتا ہے کہ ایک طرف سے نکل جاتا ہے، اس کے کسی پر کے ساتھ، تیر کے ساتھ پر بھی ہوتے ہیں، اس کے کسی بھی پر کے ساتھ اس کے بالکل خون کا ایک قطرہ اور قطرے کا 100 کے برابر حصہ بھی اس کے ساتھ نہیں لگتا، اور بالکل وہ نکل کر کے یعنی جیسے تیر ادھر تھا ویسے تیر ادھر چلا جاتا ہے، اور شکار کے درمیان سے شکار کو ختم کر کے نکل جاتا ہے، لیکن شکار کے اندر جو خون ہے یا جو چیزیں ہیں اس میں سے رتی بھر بھی تیر کے ساتھ نہیں لگتا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسے لوگ ہوں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، عبادت کریں گے، ریاضت کریں گے، مسجدیں بنائیں گے، مدرسے بنائیں گے، دین کے کام کرنے کے دعویدار ہوں گے، سب کچھ کریں گے، اور قرآن حکیم بھی بہت اچھا پڑھیں گے، صحیح بخاری سنا رہا ہوں آپ کو، بہت اچھا پڑھیں گے، لیکن اس کے باوجود دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق دین کے ساتھ کوئی تعلق ایک طرف ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث، اور دوسری طرف ہے قرآن حکیم کی یہ آیت مبارکہ۔ میرا رب فرماتا ہے کل اے محبوب اعلان فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم خدائے قدوس کی ذات کے ساتھ محبت کرنے کا دعویٰ رکھتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو۔ اور نماز حضور کی اتباع، روزہ حضور کی اتباع، زکوٰۃ حضور کی اتباع، حج حضور کی اتباع، مدرسہ بنانا حضور کی اتباع ہے، مسجد تعمیر کرنا حضور کی اتباع اور حضور کی فرما برداری ہے۔ اور ادھر حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لوگ ہوں گے، اب نماز ان کے پاس ہے، اس کے باوجود آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں، روزہ ہے پھر بھی دین کے ساتھ کوئی تعلق، حج ہے پھر بھی دین کے ساتھ کوئی تعلق، آقا کریم علیہ السلام خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو حضرات گرامی آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں، اور پھر حدیث پاک حافظ صاحب کی زبانی ابھی آپ نے سنی، آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ سے زیادہ
اپنی اولاد سے زیادہ اور ساری کائنات سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کر لیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ نبی کی محبت کا نام ایمان، نبی کی محبت کا نام حضور کی محبت کا نام ایمان، اور ایمان کا نام حضور کی محبت۔ تو جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں نبی کے ساتھ محبت ہوگی، جہاں پہ نبی کے ساتھ محبت ہوگی وہیں پہ ایمان ہوگا۔ اب اگلی بات، اب مولانا عبدالرشید صاحب آپ کھڑے ہو جائے کیونکہ آپ کو میں کھڑا کر سکتا ہوں۔ مولانا عبدالرشید صاحب ایک اچھے عالم ہیں، اچھا آپ کے امام ہیں، بولو اچھے ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ۔ اچھا ہاتھ کھڑے کرو جو ان کو اچھا کہتا ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، سلامت رکھے اور اللہ ان کو اچھا کرے۔ نہیں کھڑے رہیں، اتنا جلدی بیٹھنا نہیں۔ مولانا عبدالرشید صاحب ہیں یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم عطا فرمایا کہ میں جانتا ہوں، میرے پاس کچھ دنوں پڑے بھی ہیں یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم اور عمل دونوں چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ چیزیں کم لوگوں کو ملتی ہیں، علم بھی ہو اور ساتھ میں عمل بھی ہو۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عامل بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کو علم بھی عطا فرما دے۔ ہمارے پاس دونوں نہیں ہیں، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے نوازا ہے۔ ان کے پاس علم بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور جس کی بنیاد پر ان کے مقتدی ان سے محبت کرتے ہیں، اور صرف مقتدی ہی نہیں بلکہ ان کے استاد بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ساتھی بھی محبت کرتے ہیں۔ اب محبت کا تقاضا کیا ہے، بس یہ بات آپ کو سمجھانی ہے۔ ایک آدمی کہے مقتدی کہ مولانا عبدالرشید صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، لیکن ان کی ٹوپی ہمیشہ ٹیڑھی رہتی ہے۔ اچھا ایک آدمی کہے نہیں جناب والا، مولانا عبدالرشید صاحب کے مجھے بہت زیادہ محبت ہے، نہیں کپڑے ہمیشہ وہ گندے پہنتے ہیں۔ مولانا عبدالرشید صاحب کے ساتھ مجھے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن ان کی داڑھی تو بالکل اچھی نہیں ہے۔ مولانا عبدالرشید صاحب مجھے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن ان کی تقریر اچھی نہیں ہے۔ مولانا عبدالرشید صاحب کے ساتھ مجھے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن وہ جب چلتے ہیں نا ایسے کوئی ٹیڑھے میڑے چلتے ہیں۔ ایسے آپ ناراض نہیں ہونا، میں صرف مثال دے رہا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے کہ جتنے لوگوں نے محبت کا دعویٰ کیا تو یہ ان کے ساتھ عداوت ہے یا محبت ہے؟ بولو بولو کیا ہے؟ عداوت ہے کہ یہ محبت نہیں، یہ محبت ہے زبانی، عملی طور پہ محبت نہیں ہے۔ کیونکہ جو محبت کرتا ہے، بیٹھے آپ، جو محبت کرتا ہے، اب حدیث سنو، اور یہ جو حدیث میں پیش کر رہا ہوں یہ مستد امام احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب شیء یومی و یسم، کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا تو محبت اندھا کر دیتی ہے، محبت بہرا کر دیتی ہے۔ محبت کیا کر دیتی ہے؟ بولو بولو، محبت کیا کر دیتی ہے؟ اندھا کر دیتی ہے۔ محبت کیا کر دیتی ہے؟ یہ اندھا اور بہرا کیسے کر دیتی ہے جناب؟ اب سب کے سب جتنے ہماری مسجد کے اندر لوگ موجود ہیں سب کو مولانا عبدالرشید صاحب کے ساتھ محبت ہے، اس کے باوجود الحمدللہ سب کی آنکھیں سلامت ہیں، اور سب کی قوت سماعت بھی سلامت ہے۔ کو آنکھیں تو اس وجہ سے سلامت ہیں، ابھی میں نے ٹیسٹ لیا، سب نے مولانا عبدالرشید کو پہچان لیا ہے، اور سماعت اللہ تعالیٰ اور سلامت رہے، میری تقریر آپ سن رہے ہیں۔ اب مطلب کیا ہوا حدیث کا؟ حدیث پاک کا مطلب کیا ہوا کہ جس سے محبت کرے گا، تیری محبت کسی کے ساتھ اندھا اور بہرا کر دیتی ہے۔ یہ اندھا اور بہرا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جس سے محبت کی جائے اسے محبوب کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ محبوب۔ اور جو محبت کرنے والا اسے محب کہتے ہیں۔ تو محب کے لیے محبوب کے تعلق سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی جو محبت کرنے والا ہوگا نا وہ محبوب کا عیب نہیں دیکھ سکتا، محبوب کا عیب اور سن بھی نہیں سکتا۔ کوئی آ کر کے کہے گا نہیں وہ آپ کا محبوب ایسا ہے ویسا ہو، کہ یار کوئی اور موضوع بدل دے، کوئی اور بات کر، میں اپنے محبوب کی برائی سن بولو بولو سن۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو محب ہوگا، جو محبت کرنے والا ہوگا، تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ محبوب کی برائی بھی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی برائی کرے تو اسے سننے کے لیے بھی تیار بولو بولو تیار نہیں ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھیں، خدا کا واسطہ آپ کی عدالت کے اندر ایک مقدمہ میں دائر کرنے لگا ہوں، جج آپ ہیں، میں تو وکیل ہوں اپنی جماعت اہل سنت کا، صرف ایک بات کا مجھے آپ جواب دیں، نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس وہ ذات ہے
جس کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے کہ جو حضور کی اتباع اور حضور کی اطاعت کرے گا وہی خدا کا محبوب. اور آقا ارشاد فرمائے کہ میری محبت کا نام ایمان. آقا ارشاد فرمائے میری محبت کا نام ایمان. میری محبت کا نام ایمان. اور جتنی عقیدے کی کتابیں ہیں سب کے اندر یہی ہے التصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور کو مان لینے کا نام ایمان, نبی پاک کو مان لینے کا نام اور حضور کی محبت کا نام ایمان ہے. اب میں آپ سے ایمانداری سے مجھے بتائیے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی اس کا بندہ عیب تلاش اور عیب سننے کے لیے تیار. اب جو آدمی کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مجھے بہت زیادہ محبت ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو غیب کا علم نہیں تھا, اب ایمانداری سے بتائیے کہ اس کا یہ قول ہے, کیا اس قول سے پتہ چلا اس کو حضور سے محبت ہے؟ ایمانداری سے بتانا, بالکل میرا لحاظ بھی نہیں کرنا. جو یہ کہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک ہیں, نبی پاک سے تو ہمیں بڑی محبت ہے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر نہیں ہیں. حضور سے تو ہمیں بڑی محبت ہے لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا برتھ ڈے منانے کی کوئی ضرورت نہیں, حضور کا میلاد منانے کی کوئی ضرورت نہیں, حضور تشریف لائیں تو خوشی منانے کی کوئی ضرورت نہیں, نبی پاک علیہ السلام تشریف لائیں تو محفل میلاد منانے کی ضرورت نہیں. ہمیں نبی سے محبت تو بڑی ہے لیکن ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ نہیں مانتے, حیات النبی نہیں مانتے. اب اس طرح کی جو بات کریں, ایمانداری سے بتائیے کیا ایسے بندے کا دعوی محبت صحیح ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور جب دعوی محبت صحیح نہیں ہے اور اگر محبت ہو تو محبت والا نہ عیب سنتا ہے نہ عیب تلاش کرتا ہے, نہ عیب دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, نہ عیب دیکھ سکتا ہے, نائب سن سکتا ہے. اب جو قوم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ کے اندر, سیرت مبارکہ کے اندر, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ, سیرت مبارکہ, ذات اقدس کے اندر, حضور کی تعلیمات کے اندر جو آدمی اس طریقے سے عیب نکالنے کی کوشش کرے تو ایمانداری سے سمجھ لینا ایسا ایسا آدمی زبانی طور پہ جتنا بھی دعویٰ کرتا رہے, آقا ارشاد فرما چکے ہیں کہ یہ ایمان سے اسلام سے ایسے نکل گئے جس طریقے سے تیر شکار سے نکل جایا کرتا ہے. حضرات گرامی, اور دوسری چیز آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو علامت محبت ہے نا, ایک پہلی علامت محبت میں نے یہ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پیش کی, اور دوسری علامت الشفا شریف کے اندر یہ موجود ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے فَأَكْثَرَ ذِكْرَهُ, اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے, اس کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہے. کتنا زیادہ ذکر کرتا ہے جناب؟ اتنا زیادہ ذکر کرتا ہے کہ جو ہی نماز سے سلام پھیرتے ہیں فجر اور عصر میں تو پھر سنی تب تک اپنے گھر کا رخ نہیں کرتے جب تک پڑھ نہ لے صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. یہ کیا ہے سنی؟ جو ہی اذان کے لیے مائک کھلے گا سب سے پہلے کہیں گے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ پہلے یہ کہیں گے, پھر وہ اذان پڑھیں گے, پھر جس وقت نماز سلام پھیریں گے نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود پاک پڑھیں گے, اور پھر جمعے کا دن ہوگا یا کوئی بھی محفل ہو گیا ہاتھ جوڑ لیں گے اور فوراً کھڑے ہو کر کے کہیں گے یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یہ تو نماز کا حال ہے. اذان ہوگی پہلے حضور کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود پڑھا جائے گا. جب سلام پھیریں گے تو مسجد کے اندر بیٹھ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گائے جائیں گے, اور اس کے بعد جب محفل پوری ہوگی تو کھڑے ہو کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود السلام کے ترانے پڑے جائیں گے. اور پھر جب جو ہی رمضان کا جو ہی یہ مبارک مہینہ, سب سے بڑا مہینہ, سب سے جلیل مہینہ, سب سے عظیم مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ آئے گا, چاند نظر آتے ہی لوگ کھڑے ہو جائیں گے, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, اچھے کی آمد, اونچے کی آمد,
اور جو ہی ہماری محفلیں شروع ہوگی تو فوراً سنی پکار اٹھتے ہیں سب سے اولا والا، سب سے بالا والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، و رسولوں سے اعلیٰ۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری محفل ہوگی تو ہماری الحمدللہ جو بھی سنیوں کے محفل ہوگا، ہماری محفل بھی کہتے ہیں نبی نبی، ہماری نماز بھی کہتی ہے نبی نبی، ہمارا روزہ بھی کہتا ہے نبی نبی، ہماری خلوت بھی کہتی ہے نبی نبی، ہماری جلوت بھی کہتی ہے نبی نبی، رمضان کا مہینہ بھی کہتا ہے نبی نبی، ربیع الاول کا مہینہ بھی کہتا ہے نبی نبی۔ تو جس محفل کے اندر نبی نبی ہوگا، پتہ کیا چلا، یہی محفل کے ایسے دو تھے جو حضور سے محبت کرتے ہیں، تو جو نبی سے محبت کرے گا ایمان کا چراغ بھی وہی ہوگا اور ایمان کا نور بھی وہیں پہ ہوگا۔ حضرت گرامی وقار مصطفیٰ برسا خیشرا کے دی ہم اوست، اگر بامو نہ رسیدی تمام بولے بیست۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، آج بہت زیادہ فتنے پیدا ہو گئے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ آتے ہیں، جناب والا ایک بڑا اہم مسئلہ تھا، اچھا ہم بڑے یار ایک دم پورے مکمل طور پہ ہوش حواس کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو، اتنا بڑا مسئلہ کون؟ کیونکہ امت کے لیے بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ مسئلہ فلسطین بھی امت کے سامنے ہے، اور مسئلہ مودی بھی امت کے سامنے ہے، اور ہندوستان کے اندر بڑے بڑے مسائل ہیں، تو ہم جناب اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو، یا اللہ اتنا بڑا مسئلہ کون سا ہے جو لے کر کے یہ آیا ہے؟ جناب بہت بڑا مسئلہ۔ ہم نے کہا یار کیا بڑا مسئلہ؟ جی ماہ رمضان کے اندر پونچھ میں اتنی لڑکوں نے لائٹیں لگا دی، جھنڈے لگا دیے، ہم نے کہا یار ہوا کیا ہے جی؟ اس سے امت ساری کنگال ہو گئی ہے۔ میں کہا واہ، یہ اتنا بڑا مسئلہ تو لے کر کے آیا کہ چند جھنڈے لگا دیے، اور اس کے بعد چند ایک جھنڈیاں لگا دیں، اور اس کے بعد تھوڑی سی لائٹنگ کر دی، اور تجھے ساری دنیا کی بیوہ عورتیں یاد آ گئی، ساری دنیا کے یتیم آج ہی تجھے یاد آئے۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں نبی پاک کی ذات تو وہ ہے کہ حضور کی محبت میں مال تو مال ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اوپر ہم تو اپنی جان اور اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آقا یہ قبول کر لیں تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں چھوٹا سا نذرانہ ہوگا۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے سے نہ، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یارا، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حضرت گرامی وقار میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، یہ آخرکار وجہ کیا ہے؟ اب سامنے آ کر کے کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور سے محبت مت کرو۔ بولو آج تک دنیا کے کسی بندے میں اتنی طاقت ہے جو آ کر کے یہ کہے؟ بولو بولو۔ اب جب یہ کہہ نہیں سکتا اور ایمان نام ہے حضور کی محبت کا، تو پھر آپ کیا کریں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات، حضور کی خصوصیات، حضور کے فضائل، حضور کے مناقب، حضور کی شان اور حضور کی عظمت کے اوپر حملے کیے جائیں، اور اس طرح کی زبان یہ کیا ہے؟ اس چور دروازے سے کوشش کر اندر داخل ہو کر کے لوگوں کے دلوں سے ایمان سلب کرنے کی اور ایمان چھیننے کی ایک طرح کی کوشش ہے۔ اس کو بھی ناکام بنانا ہے۔ دنیا کچھ بھی کرتی رہے، اپنا حال تو یہ ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضرات گرامی بس ایک ہی بات، آخری بات کہہ کر کے میں اپنی تقریر ختم کروں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہے، اور اس بات کا ہمیں اچھے طریقے سے اعتراف ہے کہ سب سے دنیا کی ایک سست قوم ہم ہیں۔ دیکھو جب تک اپنی کمی اور اپنی کمزوری ہمارے سامنے نہیں ہوگی تب تک بندے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سستی ہمارے اندر، کاہلی ہمارے اندر، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سب سے زیادہ خالی مسجدیں بھی ہمارے سنی بھائیوں کی ملیں گی۔ فجر میں آپ آ کر کے دیکھ لیں سنی مسجدوں کا، پورے علاقے کا آپ ذرا معائنہ کریں، اور اس میں سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں، یہاں پہ الیکٹڈ نہیں ہوتے، سلیکٹڈ لوگ جناب وہی ہوں گے 6-7 آدمی، اور ایک امام صاحب، باقی والے کتنے سارے کے سارے مزے سے جا کر کے سو رہے۔ اور شیطان کی بھی پکی کوشش رہتی ہے، پوری کوشش رہتی ہے کہ سنیوں کو مسجد میں نہیں آنے دیا جائے۔ کیوں؟
اس لیے کہ سنی جب گھر سے نکلتا ہے نا، ہر قدم کے بدلے میں اللہ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب ایک قدم کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں، 10 گناہ معاف ہوئے، 10 درجے بلند ہوئے، اور 100 قدم جو مسجد تک چل کر کے آئے، کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 100 قدم چل کے آئے، کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 1000۔ کتنے گناہ معاف ہو گئے اور کتنے درجے بلند ہو گئے؟ 1000۔ تو اس وجہ سے شیطان نہیں چاہتا کہ سنیوں کو اتنی بڑی دولت مل جائے، وہ تو اٹیک کرے گا اور وہ اچھے طریقے سے روکے گا۔ اب ایمانداری سے بتائیے، سنیوں کو اس سارے شیطانوں سے مقابلہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہی سنیوں کو ہے۔ قرآن کہتا ہے یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ 2 طرح کے شیطان ہیں، ایک وہ جو نظر نہیں آتے، ایک وہ جو نظر آتے ہیں۔ ان کا ایک ہی کام ہے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا کرنا۔ اچھا، وسوسہ بھی کس طریقے کا ہے جی؟ جھنڈے کا پتہ نہیں حکم ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں اس کا ثبوت ہے کہ نہیں ہے، ان لڑیوں کا پتہ نہیں کہیں ثبوت ہے کہ نہیں ہے، میلاد کا پتہ نہیں کہیں ثبوت ہے کہ نہیں ہے، محفل میلاد کا پتہ نہیں ثبوت ہے کہ نہیں ہے۔ او بھائی اللہ کے بندے، یہ محمد الرشید صاحب کے پاس آئے، جتنے بھی اعتراض ہوں گے، یہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہر اعتراض کا جواب دینے کے لیے تیار بیٹھے۔ حضرات گرامی وقار، یہ وسوسہ پیدا کرتے ہیں لوگ، اور قرآن حکیم نے اس کی نشاندہی کہ یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ پیدا کرتے ہیں۔ کون؟ من الجنۃ والناس، کچھ وہ جو نظر نہیں آتے اور کچھ وہ جو نظر آتے ہیں۔ اب جو نظر آتے ہیں وہ ان ظاہری چیزوں کے اوپر اعتراض کر کے تمہیں دین سے روکنا اور حضور سے کاٹنا چاہتے ہیں، اور جو نظر نہیں آتے نا، جنات اور شیطان، ان کا ایک ہی کام ہے، یہ مسجد کی طرف نہ آئیں، دین کی طرف نہ آئیں، بھلائی کی طرف نہ آئیں، اچھائی کی طرف نہ آئیں، نیکیوں کی طرف نہ آئیں، نبی پاک علیہ السلام کے طریقے کی طرف نہ آئیں۔ تو ایمانداری سے بتائیے، دونوں کے ساتھ لڑنا ہے کہ نہیں لڑنا؟ لیکن لڑنا کیسا ہے؟ عمل کے ذریعے۔ لڑنا کیسے ہے؟ اپنی مسجدوں کو سجا کر کے۔ لڑنا کیسے ہے؟ مسجدوں کو آباد کر کے۔ لڑنا کیسے ہے؟ اپنی مسجدوں کو اچھا سے اچھا اور بہتر سے بہتر بنا کر کے۔ اب آپ کہیں گے مسجد کو بہت اچھی اور بہتر بنا دی، اس سے بہتر کیسے بنائی؟ اللہ کی قسم بہت دل خوش ہوا، بہت خوبصورت مسجد آپ کی ہے، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت تب ہوگی جب فجر کی نماز میں اتنے لوگ ہوں گے جتنے آج محفل میلاد میں آئے، تب ہوگی مسجد کی خوبصورتی۔ اور جس دن فجر کی نماز کے اندر ہماری حیدری مسجد بھر جائے گی، اچھا محلے والے اگر سارے آ جائیں، اس کے جتنے منسلک ہیں، مسجد بھر سکتی ہے کہ نہیں بھر سکتی؟ چلو فی الحال اتنا رہنے دیں۔ ایمانداری سے بتائیے، جن لوگوں پہ نماز فرض ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ مسجد کے پڑوسی کی نماز کامل طور پہ ادا نہیں ہوتی بغیر مسجد کے۔ آپ نماز تو پڑھتے ہوں گے، اور لیکن آپ نے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں، لہذا اللہ کا واسطہ خدا را میرے ہاتھوں کو دیکھو، ہماری بے عملی کی وجہ سے بہت نقصان ہو رہا ہے، ہماری بدعملی کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں وہ مولانا عبدالرشید صاحب گاؤں کے اندر ایک ایسے مثال، جو نا پرانے لوگ بڑی اچھی اچھی مثالیں دیتے ہیں، اور ایک گوجری کے اندر ایک کہاوت ہے، بستی بسے کل بلا نسے، بستی بسے، بڑی گہرائی ہے اس میں، جہاں بستی ہوتی ہے وہاں بلائیں۔ اب جب سنیوں کی مسجدیں جہرباد ہوتی ہیں نا، بستر لے کے بلائیں آ جاتی ہیں۔ اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ اپنی مسجدوں کو آباد رکھا جائے، ان کے بستی لگی رہے مسجد کے اندر۔ تو یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی مسجدوں کے اندر سارے کے سارے لوگ مسجد میں آئیں، اور جب سارے کے سارے لوگ مسجد کے اندر آ جائیں نا فجر کی نماز کے اندر، تو کفر ہل کے رہ جائے گا کہ مسلمانوں میں بیداری آ گئی ہے۔ نہیں، بیدار کب ہوں گے اللہ جانے، یہ بیدار قوم آئے کب ہوگی۔ اور یہ مجھ سے لکھوا لیں، جس دن رمضان المبارک کے اندر جو شوق و ذوق ہوتا ہے، اگر وہ شوق و ذوق امت کے اندر پیدا ہو جائے 5 وقتہ نمازوں کے لیے، 5 وقتہ نمازوں کے اندر، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو۔ میں آپ سے عرض کروں کہ راجستھان کے اندر ایک گاؤں ہے، ایسے چھوٹا سا قصبہ ہے، غالباً باسنی اس کا نام ہے۔ تو یو پی کے ایک مولانا صاحب گئے وہاں پہ تقریر کرنے کے لیے، تو وہاں ظہر یا عصر کی اذان ہوئی، ایسے دڑا دڑ لوگ آ رہے ہیں سارے علاقے سے۔ وہ مولانا صاحب ڈر گئے، کیا ہوا ہے، اتنے لوگ کہاں آ رہے ہیں؟ کہا کیا ہوا، باذان ہوئی نماز ادا کرنے آ رہے ہیں۔ یعنی اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ ہیں تو مولویوں کو ڈر لگ جاتا ہے، یہ امت کیا ہو گیا اس کو۔
تو بتاؤ یار یہ مولوی اتنا نہ ڈر بھی جب ڈر جائے تو یہ سارے کے سارے ہندوستان کے لوگ اور ساری دنیا کے لوگ اگر اس طریقے سے بیدار ہو جائیں نماز کے لیے، ایمانداری سے بتائیے خدائے قدوس کی رحمت ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ نہیں، ہم ہی اگر سوئے رہیں اسی طریقے سے سوئے رہیں، کیونکہ ہم سنی ہے نا، ہم نے بالکل بستر تان کے ہم سوئے ہوئے ہیں، جنت ہے ہی ہماری جاگیر، یہ تو الاٹ کی ہوئی ہے ہمارے نام، یہ تو بالکل ہمیں ورثے میں ملی ہوئی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں جنت سے دور کر ہی نہیں سکتی۔ جب یہ تصور رہے گا نا تو پھر اسی طرح کی سستی آئے گی، جنت ہے ہماری لیکن یاد رکھیے کہ بندہ جائے گا محنت کرنے کے بعد، اس وجہ سے محنت کرنی ہے۔ اور آپ حضرات کو مساجد کا رخ کرنا ہے۔ یہ آج کی محفل میلاد کا پیغام، اپنا عقیدہ صحیح رکھنا، اپنا عمل صحیح رکھنا، اپنی سوچ اور فکر صحیح رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سخت تھکاوٹ کی وجہ سے کما حقوق میں تقریر نہیں کر سکا، پھر